بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لائٹز کاٹیج میں چپے چپے پر انٹرکام نصب ہیں۔ تم کسی بھی انسٹرومنٹ پر 3 صفر ڈائل کر کے براہ راست مجھ سے بات کر سکو گے۔ انٹرکام کے پورے نظام کو میں بذات خود مانیٹر کرتا ہوں، لہٰذا تم بے خوف ہو کر مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ یہاں میرے لیے کوئی علاقہ ممنوع تو نہیں ہوگا۔ پہلی بار اس کی نگاہوں میں برہمی کے آثار نظر آئے اور وہ درست نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، یہ خیال کیوں آیا تم کو؟ یہاں ممنوع علاقہ کیوں ہونے لگا؟ تم بول رہے ہو کہ میں بھی اپنے یونٹ کا سربراہ رہا ہوں۔ میرے ہیڈ کوارٹر میں کسی کو اس کمرے کی طرف پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی جہاں مواصلاتی آلات نصب تھے۔ اسے بھول جاؤ۔ وہ مسکرایا تو اس کے سفید دانتوں کی چمکتی ہوئی قطاریں بھیانک لگ رہی تھیں۔ یہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوتا، بس یہ ایک نجی جاگیر ہے اور یہاں سختی کے ساتھ ایک ڈسپلن نافذ ہے۔ ضرورت کے تحت تم ہر جگہ جا سکتے ہو، بلا ضرورت کھلے آسمان کے نیچے بھی نکلے تو باز پرس ہو سکتی ہے۔ میں اندر ہی اندر کانپ کر رہ گیا۔ ضرورت کا فلسفہ بیان کر کے اس نے میرے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری لاد دی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تہہ خانے اور عقوبت کدے کی طرف سے بالکل بے فکر تھا، جیسے ان مقامات کو قطعی ناقابل رسائی تصور کرتا ہو۔ وہاں تک سارے معاملات حیرت ناک خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹتے چلے گئے تھے۔ عارضی طور پر میرا قیام اسی کمرے میں رہا جہاں مجھے ابتدا میں رکھا گیا تھا۔ اگلی صبح رحمانی نے مجھ سے تعارف کرانے کے لیے صفائی کے عملے کے کم و بیش 40 اراکین کو ایک دالان میں جمع کیا تو کم و بیش تمام ہی لڑکیوں اور عورتوں کے بشروں پر اس سے بیزاری کی علامات موجود تھیں۔ مرد بھی اس سے زیادہ خوش نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ پتہ چلا کہ میری آمد تک رحمانی بذات خود ان کے نگراں کے فرائض ادا کر رہا تھا اور اس کی حیثیت میں ان پر تصرف بے حد بے جا کا مرتکب بھی ہوتا رہا تھا۔ میری آمد کو ان سب ہی نے ایک خوشگوار تبدیلی کے طور پر قبول کیا اور رسمی تعارف کے بعد میرے اشارے پر وہ سب اپنے کاموں پر چلے گئے۔ پھر میرے لیے حیرانگی کا آغاز ہوا۔ باہر سے لائٹز کاٹیج کا طواف کرتے ہوئے اس عمارت کی شان و شوکت کا تصور کرنا ہی محال تھا۔ احاطے میں واقع چاروں عمارات اپنی اپنی جگہ ایک محل تھیں اور چپے چپے پر بانت بانت کے ملازمین کی فوج ظفر موج دندناتی پھر رہی تھی۔ سبز وردیوں میں ملبوس مسلح محافظ بھی جا بجا مامور تھے۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ سمجھ میں نہ آ سکا کہ جیمی لائٹ نے وہ سارا کھڑاگ کس لیے پھیلایا ہوا تھا، جبکہ لائٹز کاٹیج تنظیم کی غیر قانونی مصروفیات سے بڑی حد تک الگ تھلگ تھا اور ڈی سوزا کے بیان کے مطابق وہاں کوئی غیر قانونی کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ویرا لائٹ نے اپنے مخصوص مفاد کے تحت لائٹز کاٹیج میں مجھے ایک ایسی ذمہ داری دلوائی تھی جس کی انجام دہی کے سلسلے میں مجھے نقل و حرکت کی پوری آزادی حاصل تھی، لہٰذا اس پر ہول اعصابی قلعے میں میرا پہلا دن بھاگ دوڑ میں گزرا۔ اپنی موجودگی کا جواز پیدا کرنے کے لیے میں نے صفائی کے عملے پر بھی کڑی نگاہ رکھی، جس کے نتیجے میں صفائی کے معیار میں قدرے اضافہ ہو گیا تھا۔ ویرا لائٹ کی زبان سے تصویر کی تلاش کا ذکر سننے کے بعد مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میں کس قدر پیچیدہ نوعیت کا کام مول لے بیٹھا تھا، لیکن لائٹز کاٹیج کے حدود اربا سے واقف ہونے کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مطلوبہ تصویر کے سلسلے میں سب سے پہلے ان 4 میں سے ایک عمارت کا تعین کیا جائے۔ اسی کے بعد تلاش کی مہم بار آور ثابت ہو سکتی تھی۔ رحمانی کے لیے اپنے عملے کی عورتوں اور لڑکیوں کی ناز بری ناپسندیدگی کے اظہار نے مجھ پر لائٹز کاٹیج کی زندگی کا وہ گوشہ بھی بے نقاب کر دیا تھا کہ ہر بالادست کو اپنے زیر دستوں پر مکمل تصرف کا حق حاصل تھا، اور میرا اندازہ تھا کہ اس آزادی کو بروئے کار لا کر شاید میں کامیابی کی راہ مختصر کر سکوں گا۔ دیکھا جائے تو لائٹز کاٹیج میں افرادی قوت کو بہت بھرپور انداز میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ صبح سویرے صفائی کے عملے میں 40 اراکین کو دیکھ کر میں خاصا حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ تعداد شاید میونسپلٹی کے حقیقی عملے کے کم و بیش برابر ہی تھی، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ سب صرف 3 گھنٹے کے لیے صبح سویرے یکجا ہوتے تھے، پھر ان کی تعداد کاٹیج کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی، جس میں وہ کل وقتی مالیوں کی اعانت سے کچن بلکہ میس کے کام تک
شامل تھے اور صفائی پر صرف 4 افراد رہ جاتے تھے جن میں جنس کے اعتبار سے مکمل توازن پایا جاتا تھا، اور انہی میں ایک رخسانہ بھی تھی جو مجھے اپنے مقاصد کے لیے کارآمد نظر آتی تھی، اور میں نے دن کا بیشتر حصہ اسی کے قرب جوار میں منڈلاتے ہوئے گزارا تھا۔ کام کے اختتام پر شام کو ایک راہداری میں نہ جانے کہاں سے رحمانی آ نکلا۔ مجھ سے سامنا ہوتے ہی اس نے دوستانہ انداز میں بائیں آنکھ دبائی تھی، پھر مجھے اپنے ساتھ لیتا چلا گیا۔ دن کیسا گزرا تمہارا؟ مجھے اپنے کمرے میں لے جاتے ہوئے اس نے یوں سوال کیا تھا جیسے میری اور اس کی پرانی شناسائی رہی ہو۔ ٹھیک ہی گزرا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجھے بنگیوں کی فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن مشینی آلات کی موجودگی میں یہ سب خاصا خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اس کے آراستہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ڈی سوزا کے ساتھ ملاقات کیسی رہی؟ اس کے لہجے میں چبھن یوں برقرار تھی جیسے اس پر قابو پانا خود اس کے بس سے باہر ہو۔ ٹھیک ہی رہی، میں نے متجسسانہ انداز میں کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، کیا ہم اس کمرے میں محفوظ ہیں؟ کیوں؟ اس نے متحیرانہ لہجے میں سوال کر ڈالا، پھر فوراً ہی میرا مقصد سمجھ گیا۔ ہاں تم کھل کر بات کر سکتے ہو، یہاں کمروں کو باغ کرنا میری ہی ذمہ داری ہے، اس کمرے میں کچھ نہیں ہے۔ ایک تشویشناک بات سامنے آئی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شوشہ چھوڑا، تمہارے دوسرے ساتھی کا نام کیا ہے؟ انعام۔ تم کس تشویشناک بات کا ذکر کر رہے تھے؟ میرے انداز پر وہ اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکا۔ اسے پھر بلا لیتے ہیں۔ اسے بھی بلا لیتے تو بہتر ہوتا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ لائٹز کاٹیج میں تم دونوں نے بالا ہی بالا نچلے عملے پر اپنی دھونس قائم کی ہوئی ہے، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اختیارات کے باعث سب ویسے ہی خوف کھاتے ہیں، اس نے آسودہ اور اطمینان برے لہجے میں کہا، لیکن ان سب باتوں سے تمہیں کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ میرے عملے کی کچھ لڑکیاں تم دونوں سے خاص طور پر بدظن نظر آ رہی تھیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ ڈٹائی کے ساتھ ہنس دیا، سیدھی طرح کام نہ کر سکے تو ٹیڑھی انگلیوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ پارسا ان میں کوئی بھی نہیں ہے، بس شکایت کی نوبت نہیں آنی چاہیے، لیکن تم نے ابھی تک میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ یک بیک سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، تمہارا خیال ہے کہ یہاں اپنے مخالفین کو زہریلے سانپوں سے ڈسوا کر تم ہر طرح کے شبہات سے بالا تر ہو؟ میرے انفاذ پر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار ابھر آئے اور وہ میری طرف دیکھتا رہا جیسے میرے آگے بولنے کا منتظر ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس احاطے میں تم دونوں میرے سب سے پہلے دوست ہو اور میں تمہیں مشکلات سے دوچار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میرے انکشاف پر اس کی ہمیشہ روشن رہنے والی آنکھیں بجھ سی گئی تھیں۔ ہم نے تو اس بارے میں یہاں ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ ڈی سوزا نے تو آخری لاش کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ڈی سوزا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بہت سخت اور ضدی طبیعت کا مالک ہے، لیکن ہم دونوں پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے۔ یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہوگے کہ آخری 2 اموات حالات میں رونما ہوئی تھی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اتفاقی حادثے کی صورت میں زہریلا سانپ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا، پیروں یا زیادہ سے زیادہ پنڈلی کے کسی حصے میں ڈس لیتا ہے، جبکہ آخری دونوں شکار بدن کے اوپری حصے پر ڈسے گئے تھے۔ یہ فرض کرنا حماقت سے کم نہ ہوگا کہ سانپ ان کے لباس پر چڑھ گئے اور انہیں آخری لمحے تک اس افتاد کا علم نہ ہو سکا۔ اوہ، اس کی آنکھیں پرخیال انداز میں سکڑتی چلی گئیں۔ تو یہ کہو کہ تمہیں باہر سے تحقیقات کے لیے بلایا گیا ہے؟ شاید تمہارے بارے میں ڈی سوزا نے دانستہ انعام کو لا علم رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ تمہاری آمد کی خبر کو کوئی اہمیت نہ مل سکے۔ اگر وہ باہر کسی کام میں نہ پھنس جاتا تو شاید ہمیں کئی دن تک تمہاری آمد کا علم نہ ہو پاتا۔ وہ خود ہی ایک غلط فہمی کا شکار ہو رہا تھا جو میرے لیے سود مند تھی، لہذا میں نے اس کی توثیق کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بس معنی خیز انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ اور انعام تمہیں آئرن کیج کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ پہلی بار اس کی آواز سے ہلکا سا خوف مترشح ہو رہا تھا۔ ہم سے اس بارے میں ڈی سوزا نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے خطرات سے واقف ہونے کے باوجود تمہارے سامنے زبان کھولی ہے۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ خود کو محفوظ رکھنے
کے لیے تم مجھے بھی اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر سکتے ہو، یہ تو صریحاً خودکشی ہوگی۔ وہ بلا توقف بول پڑا، تمہاری موت سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جائے گی کہ وہ اموات اتفاقی نہیں تھی اور ان میں ملوث لوگ تحقیقات کو روکنا چاہتے ہیں۔ اس طرح معاملات سلجھنے کے بجائے اور الجھ جائیں گے۔ کسی اور کو بھی بلایا جا سکتا ہے جو ہمارے لیے اجنبی ہوگا، کم از کم تم سے معلومات تو ملتی رہیں گی، پھر تم اپنی رپورٹ میں ہمارے مشوروں کو بھی شامل کر سکتے ہو۔ اس لیے یہ تو بھول ہی جاؤ کہ تمہیں ہماری طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے سوال کیا۔ سانپ سے تو جسم کے کسی بھی حصے پر ڈسوایا جا سکتا ہے، پھر ایسی بے احتیاطی کیوں سرزد ہوئی؟ اس معاملے میں ہم نے کسی تیسرے فرد کو شامل نہیں کیا تھا۔ 2 شکار بالکل ٹھیک کیے گئے، آخری 2 انعام پر چھوڑے گئے تھے۔ اس نے دونوں ہی بار چھپ کر اپنے شکاروں پر سانپ پھینکے تھے، بس اندازے کی غلطی یا بد نصیبی کے وہ جسم کے جس حصے پر گرے انہوں نے وہیں ڈس لیا۔ یہاں سازش کے امکانات کو مسترد کرتے ہوئے ناپسندیدہ اور باغی افراد کو راستے سے ہٹانے کی بس یہی ایک صورت ہو سکتی تھی، لیکن انعام کی حماقت نے کھیل بگاڑ دیا۔ آخری موت کے بعد ڈی سوزا نے غروب آفتاب کے بعد یہاں کے عملے پر لان پر نکلنے کی ممانعت کر دی ہے، کیونکہ یونٹ کا چیف ہونے کے سبب جانی اطلاف کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں نے اسی پر ذمہ داری ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ اگر میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے واپس لوٹ گیا تو کوئی دوسرا آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پر بہت کچھ معلوم کر لے۔ یہاں رہنے والے تم دونوں کے خوف سے اپنی زبانیں نہ کھولیں تو اور بات ہے، ورنہ کم و بیش ہر ایک ہی اس حقیقت سے واقف رہا ہوگا کہ تم دونوں سے مخاصمت مول لینے والے پراسرار طور پر زہریلے سانپوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان اموات کو اتفاقی قرار دیا جا سکے؟ اس نے پر امید لہجے میں سوال کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سبزے پر لیٹے ہوئے ہوں اور سانپوں کا نشانہ بن گئے ہوں۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب مجھے ان کی موت کے اسباب کی تفتیش پر مامور کیا جاتا۔ میں نے یہ جواب دیتے ہوئے واقعی اپنے وجود میں سراغر ثانی کی لہر سی سرایت کرتی ہوئی محسوس کی۔ اسباب متعین کیے جا چکے ہیں اور مجھے بہت محدود کام دیا گیا ہے کہ ان واقعات کے ذمہ داروں کا پتہ چلاؤں۔ لیٹنے اور بیٹھنے کے چکر میں پڑ کر میں خود مشکوک بن سکتا ہوں۔ وہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ اس معاملے کو دبانے کی بس ایک ہی صورت نظر آتی ہے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد میں نے کہا، اور وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گیا، یہاں جو کچھ ہوتا رہا وہ فی الحال ڈی سوزا کی ذات تک محدود ہے، کیونکہ یونٹ کا سربراہ مقامی معاملات پر اوپر والوں کو رپورٹ دینے کا پابند نہیں ہوتا۔ پھر وہ ثبوت کے بغیر ویسے بھی اپنی زبان نہیں کھول سکتا۔ ان حالات میں اگر لائٹ کاٹیج سے متعلقہ ایسے امور میرے علم میں آ سکیں جو ڈی سوزا کی بھی دسترس سے باہر ہوں تو ان کے حوالے سے میں ایک کہانی تراش سکتا ہوں۔ ڈی سوزا کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے عملے میں اوپر والوں کا کوئی ہرکارہ موجود ہے جو ان کے اما پر کاروائیاں کرتا رہا ہے، لہٰذا اسے اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان واقعات سے چشم پوشی ہی اس کے حق میں بہتر رہے گی۔ یہ کہانی تو تم ہر وقت سنا سکتے ہو۔ میری تجویز پر اس کے چہرے پر بشاشت کی لہر دوڑ گئی۔ ڈی سوزا عقل سے عاری نہیں ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ یہ جاننا چاہے گا کہ میں نے یہ نتائج کیسے اخذ کیے ہیں۔ اگر مجھے یہاں کے بعض خفیہ معاملات کا علم ہو جائے تو میں ان کے حوالے سے اسے قائل کر سکوں گا۔ اسے میری اور تمہاری مفاہمت کا علم نہیں ہے، لہٰذا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ باتیں مجھے کیسے معلوم ہوئی، اور وہ واحد منطقی نتیجہ یہی اخذ کرے گا کہ میں نے اس کام میں محنت کی ہے جس کے نتیجے میں ان اموات پر معلومات حاصل کر سکا ہوں۔ میں انعام سے مشورہ کروں گا، وہ دھیمی پرخیال آواز میں بولا۔ تمہاری تجویز تو معقول اور قابل عمل نظر آتی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کن باتوں کا سہارا لوگے۔ ڈی سوزا تو عملاً یہاں کی ہر بات سے باخبر رہتا ہے۔ تہہ خانے اور ٹارچر سیل کا وجود بہت کم لوگوں کے علم میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات پر ڈی سوزا کی رسائی بھی نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض طے شدہ اوقات میں ایسی کسی جگہ سے دور رکھا جاتا ہو۔ ایسی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں جن کی نشاندہی کے لیے تمہیں اور انعام کو ذہنی طور پر زور دینا پڑے گا، اور اسی پر میری رپورٹ کا دار و مدار ہوگا۔
ٹھیک ہے، میں ابھی اس سے مل بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کسی نتیجے پر پہنچتے ہی میں خود تم سے رجوع کروں گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہارا کمرہ بہت مخدوش ہے، وہاں لیے جانے والے سانسوں کی آوازیں بھی دوسری جگہ سنی جاتی ہیں۔ پھر وہ مجھے ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گیا اور میں تیزی کے ساتھ مڑ کر بظاہر اپنے کمرے کی طرف ہو لیا، لیکن فی الحقیقت اس وقت میں رخسانہ کو تلاش کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ کچھ معلومات بھی حاصل کی جا سکیں۔ یہ میرا تجربہ تھا کہ بعض اوقات نچلے درجے کے لوگوں سے ایسی اہم معلومات حاصل ہو جاتی ہیں جو ذمہ دار لوگ عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں رحمانی مجھے بتا ہی چکا تھا کہ باہمی رضامندی اور شکایت نہ ہونے کی صورت میں اوپر والوں کی طرف سے طرز کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میرے کمرے میں بھانت بھانت کی بوتلوں سے بھرا ہوا کیبنٹ دیگر لوازمات کے ساتھ موجود تھا اور اس بارے میں کوئی مجھے ابتدائی حکم بھی نہیں ملا تھا، لہٰذا میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے ولائتی جن کا ایک بڑا گلاس تیار کیا اور مناسب رفتار سے اسے معدے میں منتقل کر کے دوبارہ باہر نکل آیا۔ اس بار میرا رخ عقبی حصے میں بنے ہوئے ان مکانات کی طرف تھا جہاں ماتحت عملے کی رہائش تھی۔ لاہور کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی مجھے جن حوصلہ شکن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا، ان سے موازنہ نہ کرتے ہوئے میں نے مختصر سی مدت میں نہ صرف بہتر مقام حاصل کر لیا تھا بلکہ کامیابی کا راستہ بھی استوار ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھوں قید کاکا پہلوان سے ٹکراؤ، لائٹز کاٹیج میں ویرا کے دیے ہوئے کوڈ کا تسلیم نہ کیا جانا، انعام کے ساتھی سے خون ریز ہاتھا پائی، پھر ٹارچر سیل میں انعام کے ہاتھوں برقی جھٹکوں کا آغاز بظاہر بد نصیبی اور مکمل ناکامی کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن اچانک ہی ڈی سوزا کی مداخلت پر حالات نے کروٹ لی اور میری شناخت تسلیم کر لی گئی۔ دوسری طرف ڈی سوزا نے سانپوں کا شکار ہونے والوں کے بارے میں جو بات سرسری انداز میں کی تھی، میں نے حالات کے پیش نظر اسے دوسرا ہی رنگ دے دیا تھا اور اب مجھے لائٹز کاٹیج میں ڈی سوزا کی باضابطہ حمایت کے ساتھ انعام اور رحمانی کی پوشیدہ ہمدردیاں بھی حاصل ہو گئی تھیں۔ ان واقعات میں میری کسی کوشش سے زیادہ مقدر کا دخل تھا۔ اگر انعام ابتدا میں مجھے تنظیم کا باغی قیدی تصور کرتے ہوئے جارحانہ رویہ اختیار نہ کرتا تو میرے لیے بعد کے واقعات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا ممکن نہ ہو پاتا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ میرے لیے اوپر سے سزائے موت کا پروانہ ہی جاری ہوگا اور میں ٹارچر سیل سے زندہ واپس نہ لوٹ سکوں گا، لہٰذا وہ کسی اندیشے کے بغیر مجھے وہاں لے گیا، لیکن بعد میں میری زبان بند رکھنے کے لیے ان دونوں کو ایسی باتیں بھی دہرانا پڑیں کہ میرے ساتھ ان کے مفادات کسی حد تک مشترک ہو گئے تھے۔ اس بارے میں میرے ذہن میں ایک موہوم سا خاکہ ترتیب پا چکا تھا۔ اگر کسی مرحلے پر ڈی سوزا مجھ سے آنکھیں بدلتا تو میں انعام اور رحمانی کو بھڑکا سکتا تھا کہ ان کی حمایت کی پاداش میں مجھے زیر عتاب لایا جا رہا تھا اور وہ دونوں لائٹز کاٹیج میں خاصے طاقتور نظر آتے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ایسی کسی بھی صورتحال میں لائٹز کاٹیج میں باہمی تصادم بلکہ بغاوت کی آگ بآسانی بھڑکائی جا سکتی تھی۔ ویرا نے غزالہ کو یرغمال بنا کر مجھے جمی لائٹ کی تصویر کی تلاش کے لیے لائٹز کاٹیج بھیجا تھا، لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ تنظیم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں اس عمارت اور اس کے مکینوں کا کیا کردار تھا، کیونکہ ابھی تک ٹارچر سیل کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر غیر قانونی بات میرے علم میں نہیں آ سکی تھی۔ البتہ رخسانہ حسب توقع میرے لیے کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ متوسط قامت اور گوری رنگت کے ساتھ دلکش خد و خال کی مالک تھی۔ میٹرک تک تعلیم یافتہ تھی اور پچھلے 10 ماہ سے وہاں کام کر رہی تھی۔ اپنی ذات سے آگے اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں تھی، لہٰذا 2000 روپے ماہوار اس کے لیے معقول آمدنی تھی، جس میں سے خورد و نوش کے اخراجات منہا کر کے اسے ہر ماہ 1400-1500 روپے مل ہی جاتے تھے۔ اپنی فطری تقاضوں اور لاؤبالی پن کی بنا پر اس نے لائٹز کاٹیج کے ایک پرانے ملازم سے دوستی استوار کی ہوئی تھی، لیکن کبھی کبھار اسے رحمانی کی چیرہ دستیاں بھی سہنا پڑ جاتی تھیں، کیونکہ اس کے ایک اشارے پر کسی کو بھی کاٹیج کی ملازمت سے برطرف کیا جا سکتا تھا اور ان میں سے کوئی بھی اس لگائی معقول روزی سے ہاتھ دھونا پسند نہیں کرتا تھا۔
رحمانی کے برعکس میرا شائستہ رویہ اس کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث بنا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ایسے میل جول پر ڈیسوزا عموماً چشم پوشی سے کام لیتا تھا، لہذا اپنے کمرے میں میں رخسانہ سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے اسے بہلا پھسلا کر شراب نوشی کراتا رہا۔ پھر 1.5 پیگ اس کے معدے میں اترنے کے بعد جب وہ ابکائی لینے والے انداز میں برے برے منہ بنانے لگی تو میں نے ساز و سامان سمیٹ دیا۔ کمرے کے نشاط آور ماحول میں کچھ وقت گزار کر میں اس کے ہمراہ کھلے آسمان کے نیچے آیا تو میں نے مطلب کی گفتگو چھیڑ دی۔ وہ یوں تو خاصی ذہین اور ہوشیار تھی، لیکن بنت انب نے اس کے ذہن کو معاف کر کے رکھ دیا تھا، لہذا وہ سرور کے عالم میں سب کچھ ہی بتاتی چلی گئی۔ اس کی معلومات کا ذریعہ لائٹز کاٹیج کا وہ پرانا ملازم تھا جو ابتدا ہی سے اس کا گرویدہ تھا۔ اس کے بیان کے مطابق احاطے میں بنی ہوئی 4 میں سے 3 عمارات میں کوئی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی، بس وہاں کے گنے چنے رہائشی کمروں میں رہنے والوں کی خلوت اور آسائش کا خیال رکھنا ہوتا تھا۔ لیکن جنوبی سرے پر عقبی دیوار کے قریب بنی ہوئی عمارت میں بیرونی ہال سے آگے کسی کی رسائی نہیں تھی۔ بیرونی ہال سے اندر جانے والا دروازہ عام طور پر مقفل ہی رہتا تھا، اور جب بھی وہ کھولا جاتا تو لائٹز کاٹیج میں کچھ نامانوس مقامی اور غیر ملکی چہرے نظر آنے لگتے تھے جو پراسرار طور پر اس عمارت میں وارد ہوئے تھے اور وہاں قیام بھی کرتے تھے۔ ان کے غائب ہوتے ہی بیرونی ہال کا دروازہ اگلے مہمانوں کی آمد تک کے لیے دوبارہ مقفل ہو جاتا تھا۔ وہاں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مہمان اس عمارت میں کہاں سے آتے تھے اور پھر کس راہ سے چلے جاتے تھے، یا عمارت کے اس متروک حصے کی صفائی کے انتظامات تھے۔ لائٹز کاٹیج کے مکینوں میں وہ عمارت نمبر 3 کے نام سے پہچانی جاتی تھی، اور کم و بیش سارے ہی ملازمین میں اس کے بارے میں تجسس پایا جاتا تھا۔ اس کے کہنے پر مجھے یاد آیا کہ صبح کو اپنے معمولات کے جائزے میں جب میں اس عمارت کی طرف گیا تھا تو عقبی حصے کی مخصوص ساخت کی بنا پر اسے نظر انداز کر گیا تھا۔ اس حال سے آگے جو کچھ بھی رہا ہو، اس کی ساخت غیر معمولی تھی۔ بیرونی دیواریں بالکل سپاٹ اور سیدھی تھیں، جن پر دروازہ، کھڑکی یا روشن دان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بادی النظر میں وہ تعمیر کسی پختہ گودام کا تصور اجاگر کرتی تھی، لیکن رخسانہ کے بیان کی روشنی میں نمبر 3 کی اہمیت بہت بڑھ جاتی تھی۔ اگر وہاں آنے جانے والے مہمان لائٹز کاٹیج کے عملے کی نگاہوں میں آئے بغیر وارد اور رپوش ہوتے تھے تو نمبر 3 میں بیرونی رابطے کے لیے یقینی طور پر کوئی خفیہ راستہ موجود تھا، اور اس خفیہ راستے کا تعلق اس تہہ خانے سے بھی ہو سکتا تھا جہاں ٹارچر سیل واقع تھا۔ اس طرح تہہ خانے میں دفتری نظام کی موجودگی کا عقدہ بھی کھل جاتا تھا کہ شاید وہ انہی لوگوں کے تصرف میں رہتا ہو جن کی رسائی نمبر 3 تک ہو سکتی تھی۔ میں ان سب باتوں پر جس قدر غور کرتا رہا، یہی امکان ذہن میں تقویت پکڑتا رہا کہ لائٹز کاٹیج کی ساری ظاہری شان و شوکت نمبر 3 کو آڑ فراہم کرنے کے لیے تھی، جہاں تنظیم سے متعلق اہم امور انجام دیے جاتے تھے۔ اگر ویرا کے بیان کے مطابق اس کے باپ کی تصویر کہیں موجود تھی تو اس کا ٹھکانہ بھی نمبر 3 ہی میں ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن سورج غروب ہونے تک پوری کوشش کے باوجود رحمانی سے کہیں مڑ بیٹھ نہ ہو سکی۔ پھر میں اپنے کمرے کی طرف لوٹ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک مسلح محافظ نے مجھے روک لیا۔ شناخت اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور میں نے بلا جھجک نکرئی تمغہ نکال کر اس کی بڑی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیا، جو اس نے سرسری جائزے کے بعد میری طرف لوٹا دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ یہ اس کا اگلا سوال تھا۔ میرا نام سن کر اس نے مجھے بتایا کہ نمبر 1 میں ڈی سوزا اپنے دفتر میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے لیے وہ بلاوا نا وقت ضرور تھا لیکن غیر متوقع نہیں تھا، لہذا میں راستے ہی میں سے سیدھا عمارت نمبر 1 کی طرف چل دیا جو لائٹز کاٹیج کے قلعہ نما آہنی پھاٹک کے قریب واقع تھی۔ وہاں ڈی سوزا اپنے پرشکوہ دفتر میں کاغذات میں الجھا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ، میرے پہنچتے ہی اس نے سپاٹ اور دھیمے لہجے میں کہا، اور میں نے میز کے مقابل کرسی سنبھال لی۔ تمہاری پیشانی کا زخم کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، ذرا سطحی سی چوٹ آ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہمدردانہ رویے پر
خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا، سانپوں والے معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ اس نے پینسل کے سرے سے میز کی سطح بجاتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی کام شروع نہیں کر سکا، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ رخسانہ نامی ایک لڑکی سے پچھلی رات بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بالکل ہی لا علم ثابت ہوئی۔ مجھے معلوم ہے، وہ خشک لہجے میں بولا۔ اسی طرح شراب پلا کر دھندلی روشنیوں میں لڑکیوں سے پوچھ گچھ کرتے رہے تو ساری عمر بھی کچھ معلوم نہ کر سکو گے۔ تفریحات کو میں کام پر اثر انداز ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کل رات تفریح کا موڈ تھا تو اس میں کام کا بہانہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ اور کس سے ملے تھے؟ کسی سے نہیں، میں روا روی میں کہہ گیا، لیکن اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھتے ہی مجھے فوراً وضاحت کرنا پڑ گئی۔ بس واپسی پر تھوڑی دیر کے لیے رحمانی مل گیا تھا، اس کے ساتھ کمرے تک چلا گیا تھا۔ اس کے حلق سے غراہٹ ابری، یہ یاد رکھنا کہ مجھے یہاں بیٹھ کر ہر آدمی کی پل پل کی خبر رہتی ہے اور میں جھوٹ کو برداشت کرنے کا عادی نہیں۔ اس سے سانپوں والے معاملے پر کیا بات ہوئی تھی اس سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس بار میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جھوٹ بول ہی دیا، کیونکہ رحمانی مجھے بتا چکا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی ایسا اعلیٰ نصب نہیں تھا جس کے ذریعے کمرے میں ہونے والی گفتگو کہیں سنی جا سکے۔ اس سے محتاط رہنا۔ ڈی سوزا کے جواب پر میں نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے اس پر بھی شبہ ہے۔ مرنے والوں میں ایک بات مشترک تھی کہ وہ رحمانی یا انعام سے الجھ بیٹھے تھے۔ یقین کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو خدشہ ہے کہ زہریلے سانپوں والے واقعات میں انہی دونوں کا ہاتھ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری کسی حماقت کی وجہ سے وہ دونوں ہوشیار ہو جائیں۔ میں پوری دیانتداری کے ساتھ تفتیش کرانے کے بعد ہی کسی پر فرد جرم عائد کروں گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ دونوں یہاں اہم رتبے کے مالک ہیں۔ ٹھوس ثبوت کے بغیر میں ان کی خدمات سے ہاتھ دھونے پسند نہیں کروں گا۔ میں پوری کوشش کروں گا، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ کام سے مطمئن ہو؟ اس نے بغور میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تاروں کی گنتی پر بھی لگا دیا جاؤں گا تو شکایت نہ ہوگی۔ بس نمبر 3 کے اندرونی حصے کی صفائی نہ کرا سکا۔ سنا ہے کہ ادھر مدتوں سے صفائی نہیں کی گئی، اندر منو مٹی جمع ہو چکی ہوگی، وہاں صفائی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے میں نے ممنوع علاقوں کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ میں نے اپنی پرانی بات دہراتے ہوئے کہا کہ الجھن نہ پیدا ہو۔ اس وقت تمہیں ایک پیغام دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ میری بات اڑا کر بولا، کل رات تمہیں کانٹیننٹل کے لان میں پہنچنا ہے۔ یہاں سے اسٹاف کار میں تم 9 بجے وہاں پہنچو گے، واپسی یہیں ہوگی۔ کس سے ملنا ہوگا؟ میں نے متجسسانہ لہجے میں سوال کیا۔ جسے ملنا ہوگا وہ خود ہی رجوع کرے گا، اس نے الوداعی لہجے میں کہا، جیسے اب میری موجودگی کو غیر ضروری سمجھتا ہو، اور میں کرسی چھوڑ کر فوراً ہی واپس روانہ ہو گیا۔ واپسی پر ایک نیم تاریک مقام پر رحمانی درخت کی اوٹ سے اچانک ہی میرے سامنے آ گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس کا لہجہ تجسس آمیز تھا اور ہمیشہ روشن رہنے والی آنکھیں کچھ بجھی بجھی سی تھیں۔ تمہارے ستارے گردش میں ہیں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ مجھ سے جلد از جلد رپورٹ چاہتا ہے۔ میں نے کچھ معلومات جمع کی ہیں، ان سے تمہاری کہانی کو سہارا مل سکے گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے مجھے ایک ایسے راستے لے چلا جہاں کسی سے مڈبھیڑ ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہاں کی نمبر 3 اس معاملے میں بہت کار آمد ثابت ہو سکے گی۔ مکفل اور ممنوع رہتی ہے، وہاں پر اسرار مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے، جن کے آنے اور واپس جانے کے راستے کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا بتا سکتے ہو؟ میں نے اس کی زبان سے نمبر 3 کا ذکر سننے کے بعد کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ سب تم نے کیسے معلوم کر لیا؟ ڈی سوزا تو خود بتانے سے رہا، میں بھی یہاں آنے کے بعد مکھیاں نہیں مارتا رہا۔ میں نے بے پرواہی کے ساتھ کہا، یہ بتا دوں کہ تمہیں بھی چکنا رہنا ہوگا۔ تمہاری دادا گیری کی کہانیوں سے ڈی سوزا غافل نہیں ہے۔ یہ بات اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دی گئی ہے کہ مرنے والوں میں ایک ہی بات مشترک تھی کہ وہ تم سے یا انعام سے الجھ بیٹھے تھے، اور شاید اسی وجہ سے وہ سانپوں کا نشانہ بن گئے۔ لیکن وہ میری رپورٹ اور شہادتوں کے بغیر تمہیں اس میں ملوث نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا کمرہ بھی بگ کرایا جا سکتا ہے، اس نے پرخیال لہجے میں کہا، پھر چونک کر بولا، تم اپنی رپورٹ دے کیوں نہیں دیتے؟ کام کا مواد تو تم میری مدد کے بغیر ہی حاصل کر چکے ہو۔ یہ فتنہ جتنی جلدی دب جائے
اتنا ہی اچھا ہے۔ پھر تمہیں کھل کر بات کرنا ہوگی تاکہ میری رپورٹ ٹھوس واقعات پر مشتمل ہو۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ زیادہ عجلت کی گئی تو ملی بھگت کے شبہ میں میری رپورٹ مسترد بھی کی جا سکتی ہے، جس کے بعد یہ معاملہ زیادہ شدومت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں تو کھل کر ہی بات کرتا رہا ہوں، تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز الجھن امیز تھی۔ بظاہر یہاں کوئی گپلا نظر نہیں آتا۔ آخر لائٹز کاٹیج کا مصرف کیا ہے؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والا بنیادی سوال کر ہی ڈالا۔ اسے تنظیم کو تربیت یافتہ افرادی قوت فراہم کرنے والا ادارہ سمجھ لو۔ یہاں تربیت پانے والوں کو مختلف یونٹوں میں لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے اس کا تعلق تہہ خانے یا نمبر 3 سے ہے، جس سے میں لا علم ہوں۔ میں خود ایک یونٹ سے وابستہ رہا ہوں، لیکن میرا کبھی لائٹز کاٹیج سے واسطہ نہیں پڑا۔ کراچی میں بہتیرے آدمی میرے ماتحت تھے۔ یہ تمہاری کم علمی ہے۔ راجہ سکندر، قاسم رکشی، لاکھو پشپال اور ڈاکٹر ارنسٹ کے علاوہ بہتیرے یہیں کے تربیت یافتہ تھے جو کراچی میں مامور کیے گئے تھے۔ مخصوص کوڈ اور مواصلاتی ذرائع پر تو یہاں باقاعدہ تربیتی کورس ہوتا ہے۔ ڈی سوزا بذات خود کرپٹوگرافی کا بہت بڑا ماہر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں سے جانے والے لائٹز کاٹیج کا نام نہ لینے کے پابند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 کے بارے میں تم کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے شبہ ہے کہ وہاں آمد و رفت کے لیے کوئی زیر زمین راستہ موجود ہے جو لائٹز کاٹیج سے دور کہیں نکلتا ہے، اور شاید نمبر 2 کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے سے بھی اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ نمبر 2 کے کمرے میں موجود میکینزم کو آزمانے کے باوجود تہہ خانے کا راستہ نہ کھل سکا، پھر وہ خرابی خود بخود دور ہو گئی۔ غالباً باہر سے آنے والے جب تہہ خانہ استعمال کرتے ہیں تو اندر سے کسی ایسی کل کو حرکت میں لاتے ہیں کہ بیرونی میکینزم نکارا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تہہ خانے میں گودام کے طور پر بھی بہت سی جگہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ میں نے اسے شے دینے کے خیال سے کہا۔ تہہ خانے کے اوپر واقع عمارت کے فرش میں کئی بار میں نے ایسا ارتعاش محسوس کیا ہے جیسے تہہ خانے میں مشینیں چل رہی ہوں۔ پھر چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے بات جاری رکھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک بار میں نے تہہ خانے کے فرش میں موجود گروپر ٹائروں کے نشانات دیکھے تھے۔ ان کی تعداد اور نوعیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یا تو وہاں گاڑیوں کی اندھا دھند ریس ہوئی ہوگی یا مال لادنے اور اتارنے کے لیے فورک لفٹ وغیرہ سے کام لیا گیا ہوگا۔ صرف ایک بار میں نے سوال کیا، یہ مشاہدہ تمہاری ذات تک تو محدود نہ رہا ہوگا؟ میں نے ڈی سوزا سے ذکر کیا تھا تو وہ بوکھلا گیا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر تہہ خانے میں ویکیوم کلینر چلا کر وہ سارے نشانات مٹائے تھے۔ اس کے بعد کبھی ویسے نشان نہیں ملے، البتہ فرش پر ویکیوم کلینر کے استعمال کے آثار بارہا ملے ہیں۔ شاید وہ لوگ اپنا کام ختم کرنے کے بعد ٹائروں کے نشان اور دوسری علامات مٹا دیتے ہیں۔ رحمانی کے ان انکشافات نے میرے لیے ایک بالکل ہی نئی جہت کھول دی۔ اس وقت تک میں تنظیم کے منشیات فروشی کے کاروبار سے باخبر تھا، جس میں ہیروین کی آمد کے بعد سے انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ چرس کے ٹنوں کے ہیر پھیر کے بجائے ہیروین کی 200-400 کلو کی کھیپ بھی اپنے اثرات، لاگت اور منافع کے اعتبار سے بہت بڑی تصور کی جاتی تھی، جس کی نقل و حمل کے لیے بھاری بار برداری کی ضرورت تھی، نہ وسیع جگہ کی۔ رحمانی کے بیان سے تو ظاہر ہو رہا تھا کہ میں اس وقت تک تنظیم کے صرف ایک ہی شعبے سے منسلک رہا تھا جو ہیروین کی تقسیم اور ترسیل کا ذمہ دار تھا، جبکہ اصل کاروبار نہ جانے کتنی سمتوں میں پھیلا ہوا تھا۔ تمہاری باتیں میری عقل سے بالا ثابت ہو رہی ہیں، میں نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ جب تک میں ذاتی طور پر اس تہہ خانے یا نمبر 3 کا جائزہ نہ لے لوں، بات بننی محال نظر آ رہی ہے۔ وہ چلتے چلتے رک کر مجھے گھورنے لگا اور اپنی مخصوص چبھتی ہوئی آواز میں طنزیہ لہجے میں بولا، یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے مرنے والوں کے بجائے تمہاری اصل تفتیش لائٹز کاٹیج کے خفیہ معاملات کی طرف رخ کرتی جا رہی ہے۔ میں چونک کر سنبھل گیا اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، تمہارا معاملہ سیدھا کرنے کے ساتھ ہی مجھے اپنی چمڑی کی بھی فکر ہے۔ تمہیں بچا کر میں اپنی گردن موت کے پھندے میں نہیں دے سکتا، اور شاید کوئی بھی صحیح الدماغ شخص ایسا نہیں کر سکے گا۔ میں سمجھا نہیں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ وہ واقعی الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میری سیدھی سادی رپورٹ ڈی سوزا اوپر والوں کو بھی بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح اس کے یونٹ کے معاملات میں اوپر والوں کی براہ راست مداخلت ثابت ہو سکے گی، جو تنظیم کے
اصولوں سے میل نہیں کھاتی اور اوپر والوں کی طرف سے رپورٹ سختی کے ساتھ مسترد کر دی جائے گی، نتیجہ تم جانتے ہی ہو کہ مجھے مجرم بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور تمہاری ساری بازی الٹ جائے گی۔ اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ تم دونوں ہی یہاں سے فرار ہو کر کہیں رپوش ہو جاؤ اور میں حقائق پر مبنی اپنی رپورٹ پیش کر دوں۔ اس کے من میں چور تھا جو ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا تھا اور اس کے ہر سوال کی بنیاد مفروضوں پر تھی، لیکن جب میں نے دلیل پیش کی تو اس کا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ چلو یہ مانے لیتا ہوں، وہ دوبارہ میرے ہمراہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کاٹیج کے خفیہ معاملات کے بارے میں جان کر تم کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ سیدھی اور سامنے کی بات ہے، میں نے بے پرواہی کے ساتھ کہا۔ اپنی رپورٹ میں ان معاملات کے بارے میں بھی کچھ اشارے شامل کر دوں گا تاکہ ڈی سوزا رپورٹ اوپر بڑھانے کی جرت نہ کر سکے۔ اگر اس نے یہ حماقت کی تو وہ خود عتاب میں آ جائے گا۔ اس نے اجازت کے بغیر ایسی انکوائری کیوں کرائی جس کے نتیجے میں خفیہ گوشے بے نقاب ہونے کی نوبت آ گئی؟ وہ رپورٹ دبا لے گا، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ تلف کر دے گا اور تم دونوں کا بھرم رہ جائے گا۔ اس کے لیے میرا ذاتی مشاہدہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر رپورٹ میں جھول رہ جائیں گے۔ میری بات سنتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ واقعی تم نے بہت دور کی بات سوچی ہے، کوئی تو وجہ ہے کہ ڈی سوزا نے تحقیقات کے لیے اتنی دور سے تمہیں بلوایا ہے، ورنہ یہ کام تو وہ کسی سے بھی لے سکتا تھا۔ پھر تہ خانے میں داخلے کا کیا پروگرام رہے گا؟ لوہا گرم دیکھتے ہی میں نے وار کر دیا۔ سوچنا پڑے گا، وہ پرتشویش لہجے میں بولا۔ داخلے کا ذکر آتے ہی اس کی ساری خوشی جاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ انعام سے بھی مشورہ کروں گا ڈی سوزا کی، میں ایسی کوشش جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ انعام سے مشورہ نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ میں نے راز کی خطرناک معاملات میں جتنے کم لوگ ملوث ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی وہ تمہارے فیصلوں سے اختلاف نہ کر سکے گا۔ اندازہ ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح اس پر تھوڑی سی برتری حاصل ہے۔ یہ بھی تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ وہ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد بولا۔ وہ ہمیشہ ڈی سوزا سے فاصلے پر اور اس کے صفاقانہ مزاج سے بڑی حد تک بے خبر ہے۔ وہ تو اس بکھیڑے کے ہی خلاف تھا۔ کہہ رہا تھا کہ براہ راست ڈی سوزا کے سامنے جا کر غلطی کے ارتکاب کا اعتراف کر کے معافی مانگ لیں، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی دانست میں ڈی سوزا کے مقابلے میں تم زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہو۔ تم نے اس کی رائے کیوں نہ مانی؟ میں نے سوال کیا۔ سہل پسند آدمی ہے، سچ پوچھو تو تم سے خائف بھی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تم اس کے ہاتھوں کھایا ہوا بجلی کا جھٹکا کبھی نہ بھول سکو گے، لیکن میں نے اسے سمجھا لیا ہے ایسا کہ تم اپنی غیر حاضری کو کس طرح نبھاؤ گے۔ چاہو تو آج رات ہی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے باوجود لہجہ لاپروایانہ ہی رکھا۔ کسی کو خیال بھی نہ آ سکے گا کہ میں نے رات کمرے سے باہر گزاری ہے۔ صبح وہیں سے ڈیوٹی پر ہو لوں گا۔ زیادہ سے زیادہ کچھ وقت کمرے میں گزارنا پڑ جائے گا کیونکہ تم اسی عمارت میں مقیم ہو۔ تہ خانے میں داخلے کا راستہ واقع ہے، تو کیا پوری رات وہیں بسر کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے تحیر امیز لہجے میں سوال کیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے اترنے کے بعد تم واپس 2 بجے آ جانا، پھر واپسی کے مقررہ وقت پر تمہیں احتیاط رکھنا ہوگی کہ راستہ صاف ہو۔ وہاں سے نکلتے ہوئے کوئی ٹکرا گیا تو کھیل بگڑ سکتا ہے۔ تھوڑی سی بحث کے بعد اسی رات وہ مہم جوئی کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اس رات کے لیے یوں بضد تھا کہ اگلے روز مجھے کاٹیج سے باہر ایک ہوٹل میں بلایا گیا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ بلانے والی بیرا کے علاوہ کوئی اور نہ ہوگی۔ میری خواہش تھی کہ اس سے ملنے تک میں اپنا کام پورا کر لوں تاکہ اس کے چنگل سے غزالہ کو رہائی مل سکے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر لائٹز کاٹیج میں جمی لائٹ کی کوئی تصویر موجود ہی تھی تو نمبر 3 کے ممنوعہ علاقے میں ہو سکتی تھی جہاں ڈی سوزا سمیت کسی کی رسائی نہیں تھی۔ اس عمارت میں تم لوگ کس کی ملازمت کر رہے ہو؟ خاصی دیر کی خاموشی کے بعد میں نے ایک خیال کے تحت سوال کر ڈالا۔ قانوناً ہم جمی لائٹ کے تنخواہ دار ہیں، ڈی سوزا اس کا ذاتی نمائندہ ہے۔ کبھی ملنے کا بھی اتفاق ہوا اس سے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں ہی نہیں، یہاں تمہیں ایسا کوئی فرد نہ مل سکے گا جو اس سے ملاقات کا دعوے دار ہو۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ بس ایک نام ہی نام ہے، اس کا وجود سرے سے نہیں ہے۔ میں پرخیال انداز میں سر ہلا کر رہ گیا اور وہ مجھے تہ خانے کے بارے میں وہ اسرار و رموز سمجھانے لگا جو وہاں داخلے اور نکاسی کے سلسلے میں اہم ثابت ہو سکتے تھے۔ ریسٹ واچ میں رات کے 10 بجتے
پہنچتے ہی ہم دونوں کی آنکھیں ملیں اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ احتیاط اور رازداری کے پیش نظر اس رات میں اپنے کمرے کا ایک چکر لگا کر رحمانی کے ہی پاس آ گیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے مکمل خاموشی اختیار کرنا پڑی تھی، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ڈی سوزا نے کہیں اس کے کمرے میں پوشیدہ مقامات پر ڈکٹا فون نہ لگوا دیے ہوں۔ ہم آپس میں اپنی گھڑیاں ملا کر پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ ہمیں 10 بجے کمرے سے نکل جانا ہوگا، کیونکہ اس وقت لائٹز کاٹیج کے مختلف حصوں میں باہر کی چہل پہل ختم ہو کر کمروں تک محدود ہو جاتی تھی، جہاں میں نوشی، تاش اور شطرنج وغیرہ کی محفلیں جم جاتی تھیں۔ اس لیے کسی کی مداخلت کا امکان باقی نہیں رہتا تھا۔ مسلح محافظوں کا رسمی سا گشت نمبر 3 کے نواح تک محدود رہتا تھا۔ عمارت کے اندرونی حصوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا تھا، جبکہ اصولی طور پر وہ چپے چپے کی نگرانی پر مامور تھے۔ میرا دل اس وقت متوقع خطرات کے پیش نظر کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور رحمانی کے بشرے پر بھی گمبھیر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے سے نکلنے سے بیشتر رحمانی نے سر باہر نکال کر دونوں طرف کا جائزہ لیا تھا۔ پھر ہم کمرے سے نکل کر تیزی سے راہداری کے اس سرے کی طرف بڑھتے چلے گئے جدھر ایک کمرے میں تہہ خانے میں داخلے کا راستہ تھا۔ ہم دونوں کسی مداخلت سے دوچار ہوئے بغیر اس کمرے میں پہنچ گئے اور رحمانی نے دروازہ بند کر کے وہ دیوار گر الماری کھول لی جس میں تہہ خانے کے راستے کو ظاہر کرنے والا میکینزم پوشیدہ تھا۔ اسی لمحے مان میرے ذہن میں ایک جماکہ سا ہوا اور مجھے بے اختیار جیوا ہاؤس کا وہ کمرہ یاد آ گیا جہاں تنظیم کی جانب سے انتہائی خفیہ طور پر طاقتور ٹرانسمیٹر ریسیور نصب کیا گیا تھا۔ MT-300 کی حفاظت کے لیے اس کمرے میں فوٹو سیل سے منسلک ایسا بھرپور حفاظتی انتظام کیا گیا تھا کہ کسی اجنبی کے چوکھٹ عبور کرتے ہی نہ صرف خود کار کیمرہ حرکت میں آ جاتا تھا بلکہ ایسے دوسرے مدافعتی حربے بھی متحرک ہو جاتے تھے کہ مداخلت کار کیمرے میں اپنی واضح تصویر چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ پھر اس وقت تو ہم لائٹز کاٹیج کے ایک اہم حصے میں موجود تھے جو ڈی سوزا کی غیر موجودگی میں انعام کی تحویل میں ہوتا تھا، لیکن اس وقت ڈی سوزا خود کاٹیج کی حدود میں موجود تھا اور کچھ عجب نہ ہوتا جو اس نے بے ضابطہ مداخلت کے لیے کوئی ایسا خفیہ حفاظتی نظام آن کیا ہوا ہوتا جو اسے اس کے کمرے میں مطلع کر دیتا کہ اس کی اجازت کے بغیر تہہ خانے کا راستہ کھولا گیا ہے۔ میں نے اضطراری طور پر رحمانی کا شانہ دبایا اور وہ چونک کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے کان سے منہ لگا کر اسے اپنے اندیشے سے آگاہ کیا تو اس کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اشاروں سے مجھے اطمینان دلانے لگا کہ وہاں ایسا کوئی الارم سسٹم نہیں تھا، کیونکہ باہر سخت حفاظتی انتظامات ہونے کے باعث کسی غیر متعلقہ آدمی کی وہاں تک رسائی ناممکنات میں سے تھی۔ اس نے میکینزم کو حرکت دی اور فرش میں تاریخ خلاف نمودار ہو گیا۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں قدم بڑھائے، فضا میں ہاتھ لہرا کر رحمانی کو الوداع کہا اور اندر اتر گیا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی کسی خودکار نظام کے تحت تہہ خانے میں تیز روشنی پھیل گئی تھی۔ چاند قدم طے کرنے کے بعد میں نے سر گھما کر اوپر دیکھا تو اوپر والے کمرے کے فرش میں نظر آنے والا راستہ معدوم ہو چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اوپر والوں سے میرا رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ اپنی دانست میں نے مختصر سی مدت میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی کہ لائٹز کاٹیج کے اس خفیہ مقام تک رسائی حاصل کر لی تھی جو وہاں رہنے والوں کے لیے بھی ایک راز ہی تھا۔ میں سنبھل کر سیڑھیاں طے کر رہا تھا اور میری نگاہیں طے خانے میں پڑی ہوئی میزوں پر جمی ہوئی تھی جو اس وقت صاف ستھری پڑی ہوئی تھیں، جبکہ انعام کے ساتھ ٹارچر سیل میں جاتے ہوئے میں نے ان میں سے بیشتر پر کاغذات پھیلے ہوئے دیکھے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اس دوران میں کوئی نہ کوئی طے خانے میں آ چکا تھا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ نیچے پہنچتے ہی ان میزوں کی درازوں اور ان میں رکھے ہوئے کاغذات کا جائزہ لوں گا، لیکن آخری سیڑھی اترتے ہوئے میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ جزیات میں الجھنے سے قبل ایک بار اس پوری زیر زمین عمارت کا جائزہ لینا ضروری تھا، جس کے بعد میں ترجیحات کا تعین بآسانی کر سکتا تھا۔ اس حال کی وسعت کے مقابلے میں ان چند میزوں نے مشکل ایک گوشہ ہی گھیرا ہوا تھا اور باقی وسیع و عریض رقبہ خالی پڑا ہوا تھا۔
اس سے آگے ایک دیوار میں وہی مانوس دروازہ نظر آ رہا تھا جس سے گزر کر ٹارچر سیل تک رسائی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ دیواریں دور سے سپاٹ نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ تہہ خانہ اسی عمارت کے نیچے ختم ہو گیا تھا اور بظاہر اس کا نمبر 3 سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے وہیں ایک میز پر ٹک کر سگریٹ سلگا لی۔ دشمنوں کے گارڈ میں اس تہہ خانے میں اتر کر میں نے ایک بھیانک خطرہ مول لیا تھا، اور اگر ڈی سوزا کو اس واقعہ کی بھنک بھی مل جاتی تو مجھے اس چوہے دان میں گھیر کر بڑی آسانی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا تھا۔ اس تصور نے ابتدا ہی سے میرے اعصاب پر لرزہ طاری کیا ہوا تھا اور بدن کے سارے مساموں کے کھانے کھل گئے تھے، لیکن لمحہ بے لمحہ میری حالت اعتدال پر آتی جا رہی تھی۔ اس عمل میں تمباکو نوشی بھی میری خاصی مددگار ثابت ہوئی تھی۔ چند ثانیوں کے بعد میں اپنی جگہ چھوڑ کر اس کشادہ دیوار کی طرف بڑھ گیا جس میں ٹارچر سیل جانے والی راہداری کا دروازہ تھا، اور چند ہی منٹ کے جائزے کے بعد میری مایوسی یک بیک خوشی میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس دیوار میں ایک مقام پر نمایاں دراڑ نظر آ رہی تھی جو امکانی طور پر کسی راستے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اوپر والے کمرے میں موجود میکینزم اور فرش کے برابر ہو جانے والے قطعے کو دیکھ لینے کے بعد میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ دیوار بھی پہلو میں کھسک کر یا نیچے دھنس کر گزرگاہ پیدا کرتی ہوگی، لیکن سپاٹ فرش اور دیواروں کی موجودگی میں اسے حرکت میں لانے والے میکینزم کا سراغ لگانا آسان کام نہیں تھا۔ میں سگریٹ پھونکتے ہوئے پوری ارگ ریزی کے ساتھ کام میں لگا رہا۔ اس دوران میں نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ سگریٹ کی جلی ہوئی راکھ فرش پر گرا کر جوتے سے مسلتا رہا تھا، اور سگریٹ ختم ہوتے ہی سوختہ ٹوٹوں کو جوتے کے تلے پر بچھا کر ماچس کی ڈبیا میں ڈال لیتا تھا تاکہ میرے نکلنے کے بعد وہاں کسی مداخلت کے آثار باقی نہ رہیں۔ نصف گھنٹے کی کڑی محنت کے باوجود میں دیوار یا سپاٹ فرش پر ایسا کوئی سراغ دریافت نہ کر سکا جو راستہ پیدا کرنے والے میکینزم کی نشاندہی کرتا، لیکن دراڑیں دیکھ کر مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی راستہ ہی تھا۔ دیوار اور فرش سے مایوس ہو کر میں نے اپنی توجہ اس دیوار سے دور رکھی، دفتری میزوں کی طرف مبذول کر دی اور باری باری ہر میز کے ہر حصے پر طبع آزمائی کرنے لگا۔ آخر تیسری میز میں مجھے ایک قبضے دار ٹانگ نظر آ ہی گئی جو سب سے منفرد اور عجیب تھی۔ میز کا وہ چوبی پایا فرش میں ایک مضبوط قبضے سے جڑا ہوا تھا اور اوپری سرا میز کی نچلی سطح سے صرف مس ہو رہا تھا۔ میں نے اس پائے کو جنبش دی تو وہ فرشی قبضے پر متحرک محسوس ہوا اور میں بتدریج اسے نیچے دباتا ہی چلا گیا۔ فرش کے ساتھ 45 درجے کا زاویہ بننے تک کچھ نہ ہوا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس پائے کی غیر معمولی تنصیب اس کے کسی اہم مصرف کی نشاندہی کر رہی تھی، لہذا میں نے کوشش جاری رکھی۔ پھر وہ پایا فرش سے مشکل 15-20 درجے کے فاصلے پر تھا کہ اچانک دیوار کی سمت ایک کھٹکا سا ہوا اور اس سپاٹ دیوار کا 12 فٹ بلند اور کم و بیش اسی قدر عریض ٹکڑا کوئی آواز پیدا کیے بغیر ایک طرف ہٹنا شروع ہو گیا۔ میں نے چوبی پائے پر اپنے ہاتھ کے دباؤ میں کمی کرنا چاہی تو مجھے محسوس ہوا کہ کھٹکے کی آواز کے ساتھ ہی پائے نما اس لیور کسی سپرنگ کا زور آ چکا ہے، اور اگر میں نے ذرا بھی تساہل سے کام لیا تو سپرنگ کی قوت اس لیور کو فرش پر دوبارہ سیدھا کھڑا کر دے گی۔ جب دیوار کا متحرک سایہ ساکن دیوار کے عقب میں غائب ہو گیا، میں نے لیور پر سے ہاتھ ہٹا لیا جو ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ دیوار میں نمودار ہونے والا راستہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ راستہ کھلا رکھنے کے لیے میں نے دوبارہ لیور کو نیچے دبایا، اسے بار بار جھٹکے دیے، لیکن دیوار کی واپسی کا سفر جاری رہا اور میں وحشت زدہ اس دیوار میں مسدود ہوتے ہوئے راستے کو گھورتا رہا، لیکن میرا ذہن اسی میکینزم میں الجھا رہا۔ دروازے یا راستے کو کھلا رکھنے کے لیے میز کے پائے نصب چوبی لیور کو مستقل طور پر نیچے دبائے رکھنا ضروری تھا۔ یہ بندوبست شاید اس لیے کیا گیا تھا کہ کبھی بے احتیاطی میں راستہ کھلا نہ رہ جائے۔ راستہ کھولنے کے عمل کو درمیان میں کہیں بھی روک کر دوبارہ مسدود کیا جا سکتا تھا، لیکن راستہ بند ہونے کے عمل کو دیوار کی اصل جگہ پر واپسی سے پہلے نہیں روکا جا سکتا تھا۔
میں نے لیور کو چھوڑ کر اپنی اس خیال کی تصدیق کر لی، کیونکہ دباؤ ختم ہونے کے باوجود لیور فرش پر ہی پڑا رہا۔ پھر جو ہی دیوار نے ایک کھٹکے کے ساتھ اپنی جگہ لی، لیور صورت کے ساتھ سیدھا ہو گیا۔ وہاں لیور کو فرش کے ساتھ دبائے رکھنے کے لیے مجھے وزن کی تلاش میں کوئی دقت نہ ہوئی، اور دوسری بار دیوار کے حرکت میں آتے ہی میں نے لیور پر ایک کرسی کی پشت کا وزن ڈالا اور وہاں سے اٹھ کر سرکتی ہوئی دیوار کے قریب آ گیا۔ دوسری طرف گہری تاریکی کا راج تھا، لیکن تہہ خانے کی تیز روشنی کے انعکاس میں اس طرف کا جائزہ لینے میں کوئی دقت حائل نہیں تھی۔ اس طرف دیوار کی جڑ سے ہی مٹی پر ٹائروں کے متعدد نشان نظر آ رہے تھے۔ ان چوڑے نشانات اور کشادہ راستے کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ دوسری طرف نکاسی کی راہ ہونے کی صورت میں اس راستے سے مال برداری کے بھاری اور اونچے ٹرکوں کی نقل و حرکت بھی بآسانی جاری رکھی جا سکتی تھی۔ سرکتی ہوئی دیوار آخری سرے پر جا کر تھم گئی اور میں چند ثانیوں تک کسی تبدیلی کے انتظار کے بعد مطمئن ہو کر پختہ فرش پر بنی ہوئی گرد و غبار کی اس لکیر کو عبور کر گیا جو دونوں حصوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی۔ ادھر گھستے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تہہ خانے کی بجائے ایک خامدار سرنگ تھی جو آگے گور اندھیرے میں معدوم ہو گئی تھی۔ میں نے قرب و جوار کی دیواروں کا جائزہ لے کر سوئچ بورڈ کے تمام سوئچ آن کر دیے اور اس چوکور سرنگ میں دور تک دیوار گر بلب روشن ہوتے چلے گئے۔ اس بڑی دریافت کے بعد میں پیش قدمی کے لیے بے چین ہو گیا تھا، لیکن جزیات کو نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ سرنگ کی ایک دیوار کے ساتھ چوبی ٹکڑوں اور ٹوٹے پھوٹے تختوں کی موجودگی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس سرنگ سے گزرگاہ کا کام لینے کے ساتھ ہی ایک سمت کی فاضل جگہ کو اسٹور کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا، لیکن ان تختوں وغیرہ سے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ اس قدر رازدارانہ طور پر لائے اور لے جائے جانے والے سامان کی نوعیت کیا رہی ہوگی۔ ابتدائی خوف اور گھبراہٹ پر قابو پا لینے کے بعد میں نے تیزی کے ساتھ پیش قدمی شروع کر دی، کیونکہ اب کام کا دائرہ اچانک ہی وسیع ہو گیا تھا اور میں مقررہ وقت گزرنے سے پہلے اپنا جائزہ مکمل کر لینا چاہتا تھا۔ آگے بڑھنے سے اندازہ ہوا کہ وہ سرنگ بہت زیادہ طویل نہیں تھی، لیکن اس میں گھماؤ کے باعث تاریکی میں وہ بہت طویل نظر آ رہی تھی۔ البتہ ایک نجی عمارت میں واقع ہونے کی بنا پر اس کی طوالت بھی حیرت ناک معلوم ہو رہی تھی کہ کم و بیش ایک فرلانگ کی مسافت طے کرنے کے بعد میں دوبارہ ایک وسیع زیر زمین ہال میں جا پہنچا اور وہاں قدم رکھتے ہی میرا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ اس وسیع تہہ خانے میں دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے چوبی کریٹ چھت تک چنے ہوئے تھے۔ ان پیٹیوں کی تعداد بلا مبالغہ سینکڑوں میں تھی اور وہیں 3 ٹن وزن اٹھانے والا پیٹرول کا ایک فورک لفٹ ٹرک کسی مشینری اسیب کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ رحمانی کے اندیشے حقیقت کی صورت میں میرے سامنے آ چکے تھے۔ لائٹز کاٹیج میں اوپر کے دکھاوے کی آڑ میں نہایت منظم پیمانے پر تہہ خانوں اور سرنگوں کے استعمال اصل کام کیا جا رہا تھا، جو یقینی طور پر ہیروین یا کسی بھی دوسری نشہ آور اشیاء سے متعلق نہیں تھا۔ میں نے پیٹیوں کا جائزہ لیا تو وہ سب سیل تھیں۔ ان میں کئی سائز کی پیٹیاں تھیں جن پر مشرقی یورپ، جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کے نام پڑھنے میں آ رہے تھے، لیکن ان میں بند مال کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں تھا۔ وہ تہہ خانہ کسی کاروباری ادارے کا باقاعدہ گودام نظر آ رہا تھا اور وہاں سامان کے اعتبار سے متعدد متعلقہ اوزار بھی نظر آ رہے تھے۔ اس حصے میں ایک راستہ وہ تھا جس سے گزر کر میں وہاں تک آیا تھا اور اسی کے مقابل اسی طرح کی دوسری چوکور سرنگ آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس سرنگ کا دوسرا سرا کسی محفوظ مقام پر کھلی فضا میں لائٹز کاٹیج سے باہر نکلتا ہوگا اور اسی راستے سے مال کی آمد و رفت جاری رکھی جاتی ہوگی۔ باہر جانے والی اس سرنگ کے ساتھ ہی اوپر جاتے ہر ایک زینے موجود تھے جو پہلی سرنگ کی طوالت کے پیش نظر یقیناً نمبر سے 3 کے مکفل حصے تک رہنمائی کر سکتے تھے، لیکن میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہمیت ان چوبی پیٹیوں کی تھی جو وہاں بھاری تعداد میں ذخیرہ کی گئی تھیں۔ میں لوہے کی پتیاں کاٹنے والی کینچی اور تختے اکھاڑنے والی لوہے کی باری لے کر ان پٹیوں پر چڑھ گیا۔ اس کارروائی کے آغاز سے قبل میں نے اس حصے کے تفصیلی جائزے میں وقت برباد کرنا غیر ضروری خیال کیا تھا، کیونکہ وہاں کوئی موجود ہوتا تو میرے قدموں کی چاپ سے بہت پہلے چکنا ہو کر مجھ پر حملہ آور ہو چکا ہوتا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ میری تمام تر احتیاط کے باوجود میرے قدموں کی دمک تہہ خانے کی ساخت کے باعث غیر معمولی انداز میں گونجتی رہی تھی۔ میں نے پہلی پیٹی پر کسی ہوئی
मजबूत आहनी पत्तियां काट कर पहला तख्ता उखाड़ा और फिर बेसब्री के साथ पेटी में हाथ डाल दिया। लोहे का सर्द लम्स महसूस करते ही मेरा वजूद सुन्न होकर रह गया। मेरी उंगलियां किसी टॉमी गन की बैरल से टकराई थी। मैं चंद सानियों तक हैरत, बेयकीनी और खौफ के आलम में यूं ही मुंजमद बैठा रह गया। जो लोग 1-1 किलो हीरोइन की थैलियों के लेन देन में लाखों कमा रहे थे, इन्हें असला की तिजारत की क्या जरूरत थी। वो असला जिस पुरस्कार अंदाज में वहां जखीरा किया गया था, इसकी वजह से ये समझना दुश्वार नहीं था कि मंशियात की तरह असलहा की तिजारत भी गैर कानूनी थी। अगर हुकूमत को फरेब देकर वो गैर मुल्की असलहा लाया जा रहा था तो इसकी नकासी कहाँ थी। जाहिर है कि चोरी छुपे असला खरीदने वाले ना हुकूमत के दोस्त हो सकते थे और ना मुहब्बे वतन। मान मेरे जहन में इंसदादे मंशियात की इस बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की याद ताज़ा हो गई, जिसके खुले इजलास में मैंने भी शिरकत की थी। इस इजलास में बहुत कुछ कहा गया था। बड़ी ताकतों के नुमाइंदे अपने अपने मफादात के नशे में चूर थे और खालस मुआशरती मसाइल पर मुनक़द होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का खुला इजलास पहले ही राउंड में सियासी और फौजी इल्जाम तराशियों का शिकार हो गया था। एक गैर मुल्की नुमाइंदे ने बड़े मुदल्लल अंदाज में मंशियात की कोख से जन्म लेने वाली इस हौलनाक साजिश की निशानदही की थी, जिसके जरिए न सिर्फ पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी पैमाने पर मंशियात की अफजाइश का जिम्मेदार ठहराना था, बल्कि गैर मुल्की सरमाए और फनी मुआवनत हासिल करने के सरहदों पर तैयार होने वाली हीरोइन की मुकामी गुजरगाहों पर नौजवान नस्ल को इस नशे का आदी बनाकर कौमी पैमाने पर मुदाफियत की सलाहियत को कमजोर और बिल आखिर तबाह करना था, ताकि जब मुनासिब मौका पर वार किया जाए तो अंदर से कोई मज़ाहमत न हो सके। हीरोइन बन रही थी, मुल्क के चप्पे चप्पे में फरोग पा रही थी। मुआशी बदहालियों में मुब्तला जाहिल और मुस्तकबिल से मायूस जवान तालीम याफ्ता नस्ल इस नशे को मुंह लगा रही थी, जो बाद में सर पर नाचने लगता है। दूसरी तरफ इसकी बरामद से सरमाया कमाया जा रहा था और शायद वही सरमाया गैर कानूनी हथियारों की दरामद में लगाया जा रहा था, ताकि मुल्क दुश्मन कुव्वतों को कुव्वत और इस्तेहकाम मिल सके। मुझ पर जुनून सा सवार हो गया और मैं यके बाद दीगरे हर किस्म की एक एक पेटी खोलता चला गया। खुद कार राइफलों, मशीन गनों और इनके मैगजीन से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक सब ही कुछ इन पेटियों में मौजूद था। मुझे यकीन था कि नीचे दबी हुई पेटियों में दस्ती बम और ग्रेनेड भी जरूर रहे होंगे। मेरा जी चाहा कि इसी लम्हे इस बारूदी जखीरे को नजरे आतिश कर दूं और इसके साथ खुद भी फना हो जाऊं। तंजीम का वो रूप मेरे लिए बहुत करीह और नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ था। मैं अपने काबिले नफरत माजी से तायब होकर सीधे रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन इन गुनाहों में कभी मेरा भी दखल रहा था, जिसका कम अज कम अजाला यही हो सकता था कि मैं इनको नाकाबिले फरामोश जिक्र देते हुए खुद भी जान से गुजर जाऊं, क्योंकि बारूद के इस ढेर को दिया सलाई दिखाने के बाद जिंदा बच निकलना मौजे के तहत तो हो सकता था, लेकिन अकल इस इम्कान को तस्लीम नहीं कर सकती थी। इस तय खाने की तबाही लाइट्स कॉटेज की पुरशकूक कहानी का आखिरी बाब साबित हो सकती थी। तबाही से जो कुछ बचा रहता वो मुकामी अकाम की तहवील में चला जाता, लेकिन इनकी जड़ें बहुत गहरी थीं। वो जल्द ही कोई दूसरा ठिकाना तलाश कर सकते थे। लाइट्स कॉटेज अहम जरूर था, मगर इससे कहीं ज्यादा अहम वो दिमाग था जो इन साजिशों की पुश्त पर कार फरमा था। वीरा लाइट का बाप इस साजिश का सरगना था और इस पर हाथ डाले बगैर इस फितने की सरगोबी नामुमकिन थी। इस बारे में खुशकिस्मती की वाहिद बात यह थी कि खुद वीरा भी अपने बाप की तलाश की मुहिम में मेरा साथ देने पर आमादा थी। ये दूसरी बात थी कि मेरे और इसके मुकासद अलग थे, लेकिन इस तक रसाई के बाद मैं अपनी राह का इंतखाब खुद कर सकता था। इन चौबी पेटियों में पिस्तौल या रिवाल्वर की किस्म का कोई असलहा नहीं था, लिहाजा मैंने असलहा की कमी दूर करने के लिए एक पेटी में से टॉमी गन के हिस्से निकालकर आपस में जोड़े और इस में मैगजीन फिट करके इन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जो मेरे ख्याल में नंबर 3 के मुकफ्फल हिस्से में जाती थी। वहाँ सीढ़ियों की इब्तिदा पर एक पट वाली वैसी ही अलमारी मौजूद थी जैसी नंबर 2 इमारत के एक कमरे में मौजूद थी, जिसमें तय खाने का फर्शी रास्ता पैदा करने का मैकेनिज्म पोशीदा था। अलमारी खोलकर मैंने मुकर्रर सिमत में दस्ते को हरकत दी और ऊपर सीढ़ियों के इख्तिताम पर फर्श का एक हिस्सा एक तरफ सरक गया। इस खला से अंदाजा हो रहा था कि ऊपर वाला कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। मैं कई मिनट तक टॉमी गन संभाले नीचे फर्श पर खड़ा किसी रद्दे अमल का इंतजार करता रहा, लेकिन दूसरी
طرف بدستور گہرے سناٹے کا راج رہا اور آخر کار میں نہایت چکنے انداز میں سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ کوئی بھی خطرہ لاحق ہوا تو میں ٹامی گن کا جہنمی دانہ کھولنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کروں گا، لیکن سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد اوپر والا کمرہ خالی ہی ملا۔ اندر عمارت میں سے بھی کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ یا تو عمارت ویران پڑی ہوئی تھی یا سارے مکین گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے۔ اس کمرے کی ساخت اور عمارت میں چھائے ہوئے سناٹے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت میں لائٹز کاٹیج میں سطح زمین پر بنی ہوئی عمارت نمبر 3 میں داخل ہو چکا تھا، جہاں جمی لائٹ کی تصویر کی موجودگی کے قوی امکانات تھے۔ عمارت میں چھائے ہوئے گہرے اندھیرے میں نے کوئی روشنی جلانے سے گریز ہی کیا۔ اس طرح میں وہاں موجود افراد کو چکنا کیے بغیر ان کے سروں پر پہنچنا چاہتا تھا۔ گہری تاریکی میں کسی چیز سے ٹکرائے یا کوئی آواز پیدا کیے بغیر میں تاریک راہداری میں بڑھتا رہا، حتیٰ کہ عمارت کا پہلے سے روشن حصہ سامنے آ گیا اور میں نے دیکھا کہ بیرونی سمت میں واقع تمام دیواریں ٹھوس اور سپاٹ تھیں، جن میں کھڑکی یا دروازہ تو درکنار کوئی دراڑ تک نہیں چھوڑی گئی تھی۔ میں نے باری باری اس حصے میں 3 تاریک کمروں کا جائزہ لیا جو ویران پڑے ہوئے تھے۔ البتہ چوتھے کمرے کے سامنے مجھے ٹھٹکنا پڑا کیونکہ میرے نتنوں نے فضا میں الکوہل کی بو محسوس کی تھی۔ میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور وہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں ہلکی سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کمرہ کسی کے زیر استعمال تھا۔ جب دروازہ کھلنے پر اندر سے کوئی آواز نہ سنائی دی تو بلی کی طرح دبے پاؤں بے آواز قدموں سے چلتا ہوا اچانک کھلے ہوئے دروازے سے اندر گھس گیا۔ میرے سامنے ہی مسہری پر ایک صحت مند سفید فام پہلو کے بال بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے سرہانے تپائی پر میں نوشی کے لوازمات موجود تھے۔ ایک گلاس میں اسکاچ کے چند باقی ماندہ گھونٹ بتا رہے تھے کہ وہ پیتے پیتے نشے کے عالم میں ہی گہری نیند سویا ہے۔ سکون کے ساتھ پورے مکان کی تلاشی لینے کی نیت سے میں نے فوری طور پر اس سے میں خوار کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ البتہ اس کے سرہانے رکھا ہوا بڑے بور کا بھرا ہوا ریوالور اپنی تحویل میں لے لیا اور وہاں سے نکل آیا۔ نمبر 3 کے اس حصے میں اعلیٰ درجے کے رہائشی انتظامات تھے۔ بیشتر کمرے پرتکلف خواب گاہوں پر مشتمل تھے، جہاں لائٹز کاٹیج کے بن بلائے پر اسرار مہمان قیام کرتے تھے۔ ایک وسیع اور پرتکلف کمرہ نشست گاہ کا روپ لیے ہوئے تھا، جبکہ کھانے کی وسیع میز والے کمرے کے ایک حصے میں چھوٹا سا بار کاؤنٹر موجود تھا، جس کے پیچھے شیشے کے دیوار گیر کیبنٹ میں بانت بانت کی قیمتی غیر ملکی شرابوں سے بھرے ہوئے تھے اور سب ہی ویران پڑے ہوئے تھے۔ عمارت کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد جب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ عمارت کے اس حصے میں سوئے ہوئے سفید فام کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہیں ہے، تو میں نے اپنی پوری توجہ اس کمرے پر مرکوز کر دی جو نشست گاہ سے متصل لیکن مقفل تھا۔ اس پورے حصے میں دوسرے مقفل دروازہ وہ ملا جو لائٹز کاٹیج میں کھلنے والے ہال کو باقی عمارت سے ملاتا تھا۔ اس کمرے کا محلے کو چگلی کھا رہا تھا کہ وہ صاحب مکان کا ذاتی اسلحہ خانہ بھی ہو سکتا تھا اور نوادرات رکھنے کا کمرہ بھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ جمی لائٹ کی تصویر اسی کمرے میں مل سکے گی۔ ایک تار کی مدد سے میں نے تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ مقفل دروازہ کھول لیا، پھر اندر روشنی کرتے ہی میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس لمبے ہال میں ایک دیوار پر جانوروں کے سروں، سینگوں اور کھالوں پر مشتمل شکاری ٹرافیاں نصب تھیں اور نیچے 2 رویہ چوبی اسٹینڈ پر مختلف اقسام کے اسلحہ جات موجود تھے، جن میں بانت بانت کی بندوقیں اور رائفلیں موجود تھیں۔ کمرے کی سرسری تلاشی میں مجھے کینوس کا 3 فٹ اونچا اور تقریباً 2 فٹ چوڑا ایک سادہ فریم بھی نظر آیا جو ایک کیبنٹ میں دروازے کے طور پر لگایا گیا تھا۔ کینوس بالکل سادہ تھا، لیکن یہ شناخت کرنا دشوار نہیں تھا کہ وہ پینٹنگز کی تیاری میں استعمال ہونے والا فریم تھا۔ اس اعتبار سے دروازے کے طور پر اس کا استعمال نگاہوں میں کھٹکتا تھا، کیونکہ دیگر اشیاء کی ترتیب اور رکھ رکھاؤ سے مکینوں کے اعلیٰ ذوق اور نفاست کا اظہار ہوتا تھا، جس سے وہ سادہ فریم ذرا بھی میل نہیں کھاتا تھا۔ دوسری توجہ طلب بات یہ تھی کہ لائٹز کاٹیج سے کٹا ہوا نمبر 3 کے چپے چپے کی صفائی کی جاتی رہی تھی۔ پوری عمارت میں
کہیں بھی گرد و غبار یا گندگی کا شائبہ تک نہیں تھا، جبکہ اسلحہ اور شکاری ٹرافیوں والے مکفل کمرے میں فرش اور وہاں رکھی ہوئی اشیاء پر گندگی خاصی طے جمی ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہاں آتے جاتے رہنے والوں کی رسائی اس کمرے میں نہیں تھی، جبکہ اس غیر معمولی فریم کے علاوہ بادی النظر میں وہاں کوئی غیر معمولی چیز نہیں تھی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کینوس فریم سے بنا ہوا وہ اکلوتا پٹ کھولنا چاہا تو پورا فریم اپنی جگہ سے اکھڑ آیا اور میری لاکھ کوشش کے باوجود پرشور آواز کے ساتھ فرش پر آ رہا۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ فریم کے اندرونی رخ پر کوئی پینٹنگ موجود تھی، لیکن فریم کے گرنے سے پیدا ہونے والی آواز نے مجھے سراسیما کر دیا تھا، لہٰذا میں فریم کو چھوڑ کر تیزی کے ساتھ ایک طرف اوٹ میں ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ عمارت کے اس حصے میں موجود واحد سفید فام شراب کے نشے میں گہری نیند سویا ہوا تھا، لیکن میں اس وقت بدترین اتفاقات کو بھی نظر انداز کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، جن میں سے ایک سفید فام قبل از وقت بیداری ہو سکتا تھا۔ وقت دھیمے دھیمے سرکتا رہا، جب کئی منٹ بعد بھی کہیں سے کوئی جوابی رد عمل نہ سنائی دیا تو میں اپنی کمی گاہ سے باہر نکل آیا۔ پھر اس فریم کو پلٹتے ہی میں اس رنگین قلمی تصویر کو دیکھتا رہ گیا۔ بڑے بڑے خامدار بالوں، نچلے جبڑوں تک چھوڑی ہوئی گھنی قلموں اور روشن چمکدار آنکھوں والا وہ سفید فام انگریز امراء کی طرز کے روایتی لباس میں ملبوس ایک منقش مسند پر براجمان تھا اور اس کے قدموں میں ایک چیتے کی کھال پڑی ہوئی تھی۔ تصویر کے نیچے داہنے گوشے میں نسبتاً باریک حروف میں انگریزی میں جے لائڈ لکھا ہوا تھا، جسے دور سے بھی بآسانی پڑھا جا سکتا تھا، اور اس انداز میں لکھا گیا تھا کہ یہ طے کرنا دشوار تھا کہ وہ صاحب تصویر کا نام ہے یا تصویر بنانے والے مصور کے دستخط۔ میں نے کئی منٹ تک غور سے مضبوط اور گٹھے ہوئے جسم والے اس شخص کو دیکھتا رہا، جو چہرے پر گمبھیر سنجیدگی اور متانت لیے تصویر میں براجمان تھا۔ اس کے ہونٹ جڑے ہوئے تھے، لیکن ان لبوں پر ایک غیر واضح اور ادھوری سی مسکراہٹ مچلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہی جمی لائٹ تھا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ویرا کی ماں دعوت میں اس سے ملاقات پر کسی عالی نسب مہمان کا دھوکہ نہ کھاتی، کیونکہ اپنے خدوخال اور شاہانہ کروفر سے وہ کسی طرح بھی مجرم نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویرا کی ہدایت کی تعمیل میں نے وہ تصویر جن پر اسرار اور ناقابل تصور حالات میں دریافت کی تھی، ان کے پیش نظر وہ جمی لائٹ ہی کی تصویر ہو سکتی تھی۔ میں نے بغور اس تصویر کی ساری جزئیات ذہن نشین کی اور تصویر کو دوبارہ اس کی جگہ لگا دیا۔ وہ تصویر اس قدر غیر معمولی تھی کہ ایک بار اسے دیکھ کر بلایا جانا ممکن نہیں تھا۔ باہر نکل کر میں نے اس کمرے کا دروازہ دوبارہ مقفل کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں نے بہت کم وقت میں قابل رشک کامیابیاں حاصل کر لی تھی، اور اگر آئندہ 18-20 گھنٹے پرسکون انداز میں گزر جاتے تو میں اگلی رات کانٹیننٹل میں ویرا لائٹ سے ملنے کے لیے باہر نکلنے کے بعد ویرا کے ہمراہ جمی لائٹ کی تصویر پر قادر ہو کر لائٹز کاٹیج کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا۔ بس شرط اس قدر تھی کہ لائٹز کاٹیج یا نمبر 3 کو اسلحہ کے گودام کے طور پر استعمال کرنے والوں کو اس دوران میں یہ علم نہ ہونے پائے کہ ان کی بے خبری میں کوئی ان کے ناقابل شکست حصار کو توڑ کر وہاں گھسنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ مجھے کو بھی اندیشہ تھا کہ وہ لوگ زیادہ دیر تک میری مداخلت سے بے خبر نہیں رہ سکیں گے، لیکن میرے لیے وقت کی تنابوں کو مختصر کر کے اگلی رات سے پہلے لائٹ کاٹیج سے نکلنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے سوئے ہوئے سفید فام کے علاوہ بس ایک ہی اہم کام باقی رہ گیا تھا کہ لائٹز کاٹیج میں واپسی سے قبل نمبر 3 کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے سے باہر جانے والی سرنگ کے دوسرے دانے کا سراغ لگانا تھا، تاکہ بعد میں لائٹز کاٹیج کا رخ کیے بغیر اسی راستے سے اندر دعویٰ بولا جا سکے۔ یہ بات طے تھی کہ سرنگ کا دوسرا دانہ لائٹز کاٹیج کے عقب میں پھیلے ہوئے گھنے جنگلات میں کہیں واقع ہو سکتا تھا، اور یقینی طور پر ہر وقت مسلح آدمیوں کی نگرانی میں رہتا ہوگا، جو مال لانے والے ٹرکوں کے عملے کو شناخت کر کے راستہ کھولتے ہوں گے۔ میں نے ٹامی گن اپنے شانے سے لٹکا لی اور سفید فام کے سرانے سے نکالا ہوا پستول سنبھال کر دوبارہ اس کی خوابگاہ کی طرف ہو لیا۔ اس بار اپنی گھبراہٹ پر پوری طرح قابو پا چکا تھا، لہذا میں نے سوچے سمجھے انداز میں کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوئے ہوئے سفید فام کو چھیڑنے سے قبل میں نے وہاں موجود ٹیلی فون سیٹ کا جائزہ لیا اور ریسیور پر ڈائل ٹون سننے کے بعد جنکشن باکس اور
इंस्ट्रूमेंट से सारे तार इस तरह नोच डाले कि इन्हें दोबारा जोड़ना आसान न रहे। फिर मैंने रिसीवर भी तार से अलग कर डाला। टेलीफोन को नकारा करने के बाद मुझे लासिल्की मवासलाती आलात की फिक्र लाहक हो गई जो तंजीम के हर अहम यूनिट पर फौरी राब्तों के लिए ज़ेरे इस्तेमाल रहते थे। थोड़ी सी जुस्तजू के बाद सफेद फार्म की मसहरी के नीचे वो आहनी संदूक भी मिल गया जिसमें डेल्टा टी सीरीज का एक ताकतवर लासिल्की मवासलाती यूनिट मौजूद था। मैंने यूनिट की पावर सप्लाई मुनक़ता करके इसके भी सारे तार बेरहमी के साथ अलग कर डाले। इस तरह नंबर 3 का बैरूनी दुनिया से राब्ता यकसर मुनक़ता करने के बाद मैंने गहरी नींद सोए हुए सफेद फार्म को झंझोड़ डाला। गनूदगी के आलम में इसके मुंह से एक बेमानी सी गजबनाक गुराहट निकली और वो आंखें खोले बगैर पहलू बदल कर रह गया। इस बार मैंने इसकी पसलियों में हल्की सी ज़रब लगाई और वो बेमानी गुराहटें निकालता हुआ बिस्तर से उठ बैठा। पहले तो वो समझ ही नहीं सका कि नींद के आलम में इस पर क्या उफ्ताद आन पड़ी है। फिर इसने नशे से बोझल आंखें मसल कर पलकें झपकाई तो मुझ पर निगाह पड़ते ही इसका हाथ मशीनी तौर पर अपने तकिए की तरफ बढ़ा था। वहाँ कुछ नहीं है, मैंने एहतजाइया लहजे में कहा, ये मेरे हाथ में दबा हुआ है। इसकी चमड़ी की रंगत देखने के बावजूद मैंने उर्दू का सहारा लिया था ताकि इसकी अमली सतह का अंदाजा लगा सकूं। तुम कौन है, इधर कैसे आया है? वो गजबनाक लहजे में हकलाते हुए बोला था। हकलाहट का सबब गुस्से से ज्यादा फितरी मालूम हुआ था। उर्दू से इसकी वाकफियत से जाहिर हो रहा था कि वो मुकामी माहौल के लिए नया नहीं था। यही मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। इस बार मैंने चुभते हुए लहजे में अंग्रेजी में सवाल किया था, तुम इस इमारत में गैर कानूनी तौर पर कैसे मौजूद हो और नीचे किस किस्म का माल भरा हुआ है? इस बार उसे सूरत हाल की नजाकत का फौरी ही इदराक हुआ था और वो बिस्तर से उछलकर नीचे आ गया। इसकी आंखों से नींद और नशे का खुमार यकसर गायब हो गया था और वो बराह रास्त मेरी आंखों में देखे जा रहा था। तुमने अभी तक अपने बारे में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। होश में रहकर बात करो, मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा। तुम इस वक्त एक जिम्मेदार सरकारी अफसर से मुखातब हो। सरकारी अफसर, उसने एहतजाइया अंदाज में दोहराया। अनोखे ही मालूम होते हो, वरना यहाँ के जिम्मेदार सरकारी अफसर तो मातहतों के जुलूस के बगैर सांस लेना भी गवारा नहीं करते। मैंने अचानक ही बाएं हाथ को भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया था और वो चकराता हुआ दूर जा गिरा। अगले ही लम्हे वो अपना रुखसार सहलाता हुआ कीना तोज अंदाज में खड़ा हुआ था। तुम्हें ये जसारत महंगी पड़ेगी, वो गुर्राया था। यहाँ से नकासी वाली सुरंग कहाँ निकलती है? मैंने सवाल किया और उसकी निगाहें यक बार की चमक उठी। इस रास्ते से ला इल्म हो तो फिर आए कहाँ से हो? उसने फौरन ही सवाल कर दिया था। अंदर से, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। पूरी इमारत इस वक्त मिलिट्री की तहवील में है। मुझे इत्तफाकन ही तय खाने में उतरने का रास्ता मिल गया। फिर सुरंग भी दरियाफ्त हो गई और मैं इधर चला आया। यानी अभी तक ये मामला तुम्हारी जात तक महदूद है? उसने सवाल किया। फिर मुझे खामोश पाकर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, चाहो तो तुम इस सुनहरी मौका से नाकाबिले तसव्वुर फायदा उठा सकते हो। मैं तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा दे सकता हूँ। किस बात का? मैंने सरसरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए सवाल किया। इंस्ट्रूमेंट तुम तबाह कर चुके हो। वो टेलीफोन पर हसरत ज़दा निगाहें डालते हुए बोला, वायरलेस भी नकारा कर दिया है, बस मुझे निकल जाने दो, रकम फौरी अदा कर दूंगा। मैं हंस दिया। अगर रकम फौरी दे सकते हो तो वो यहीं मौजूद होगी। इस पर मैं तुम्हें गोली मारकर भी काबज हो सकता हूँ। तुमने अभी तक मेरे इब्तदाई सवालात का जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ चौकीदार की हैसियत से मुलाजिम हूँ। जिन लोगों के लिए काम करता हूँ उन्हें इस कार्रवाई की खबर देना जरूरी है। इसीलिए मैं तुमसे सौदा करना चाह रहा था, वरना मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है। अंदाजा है कि यहाँ मुकामी जरूरियात के लिए वो असलहा और फाजल पुर्जे लाए जाते हैं जिनकी सप्लाई दोस्त मुल्कों ने रोक दी है, लेकिन जो तुम्हारी कौमी सलामती के लिए नागजीर हैं। तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो मुझे नहीं मालूम। सारी हदायत फोन या ट्रांसमीटर पर मिलती रही है। फिर इन्हें इस कार्रवाई की इतला कैसे दे सकोगे? बाहर से फोन करके वो गैर मतवक्को तौर पर शराफत से बताता चला गया। मेरे इस्तफसार पर इसने झिझकते हुए फोन नंबर दोहराया जो मैंने फौरन ही जहन नशीन कर लिया। तुम्हारे और किन लोगों से
مراسم ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ کام کے سلسلے میں کسی کی بھی نشاندہی نہ کر سکوں گا۔ ٹارچر سیل میں تم اپنی زبان زیادہ دیر بند نہ رکھ سکو گے، چلو باہر نکلو، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر میرے ساتھ سودے بازی کی کوشش شروع کر دی، پھر میرے سخت رویے سے مجبور ہو کر میرے حکم کی تعمیل میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ مخصوص کمرے میں پہنچ کر میں نے اسے تہہ خانے میں اترنے کی ہدایت کی تو وہ بڑھتے بڑھتے اچانک ہی پلٹ کر مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے اسے اس طرح اپنے ہاتھوں پر روکا تھا کہ پستول کی آہنی نال اس کے بائیں جبڑے پر پڑی تھی۔ اسی لمحے میرا داہنا گھٹنا حرکت میں آیا اور وہ بے اختیار اپنا پیٹ دبائے پیچھے الٹ گیا۔ اس بار میں نے اس کے ساتھ کسی رعایت سے کام نہیں لیا اور لات مار کر اسے تہہ خانے کے دانے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ راستہ اتنا کشادہ نہیں تھا کہ اس کا پورا وجود اس خلا سے گزر جاتا۔ شانوں اور ٹانگوں کے بل اس نے خود کو سنبھالنا چاہا، لیکن میں نے ٹھوکریں مار مار کر اسے نیچے گرا ہی دیا اور تہہ خانہ اس کی ہولناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کے فرش پر گرنے سے پرشور دھماکہ ہوا تھا۔ آخری دلدوز چیخ فوری ہی دردناک کراہوں میں بدل گئی تھی۔ میں پھرتی کے ساتھ سیڑھیاں عبور کر کے نیچے پہنچا تو وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سسک رہا تھا۔ اس کی بائیں کنپٹی اور کھوپڑی پھٹ گئی تھی۔ اتنی بلندی سے گرنے کے باعث بہتیری ہڈیاں بھی سلامت نہ رہ سکی ہوں گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی افادیت کے بارے میں غور کیا اور پھر اس کی پیشانی کے وسط میں اسی کے پستول کی گولی اتار دی۔ تہہ خانے میں فائر کی بازگشت کئی ثانیوں تک گونجتی رہی تھی۔ اس کے معدوم ہونے سے پہلے ہی وہ سفید فام دم توڑ چکا تھا۔ مجھے اپنے تحفظ اور اگلی کارروائی کے لیے کم از کم 18 گھنٹے کی مہلت درکار تھی اور اتنے طویل عرصے کے لیے اس سفید فام کو زندہ چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ وہ کسی بھی آنے والے کو پوری رویداد سنا کر میرے لیے دشواریاں کھڑی کر سکتا تھا، جبکہ اس کی لاش دیکھ کر کوئی بھی واقعات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے ٹھکانے لگا کر میں نے فوراً ہی نکاسی والی سرنگ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا، لیکن یہ سوچ کر ٹھہر گیا کہ دوسرے دانے پر متعین محافظوں کے مقابلے میں مجھے کوئی آڑ میسر نہ ہوئی تو میں ان کے ہاتھوں بآسانی مار لیا جاؤں گا۔ میں نے فورک لفٹ کا جائزہ لیا تو اس کی کنجی اگنیشن میں موجود تھی۔ میں نے اگنیشن آن کر کے گلو لیمپ آف ہونے کا انتظار کیا اور پھر چابی گھما کر انجن سٹارٹ کر لیا۔ فورک لیور کی مدد سے تہہ خانے کے فرش پر ٹکے ہوئے فورکس کو اوپر اٹھا کر میں نے انجن فارورڈ گیئر میں ڈالا اور فورک لفٹ کو نکاسی کی سرنگ میں لیتا چلا گیا، جو بتدریج ڈھلان کی صورت میں قدرے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس طرف بڑھنے سے قبل میں نے سرنگ میں روشنی کے سوئچ دانستہ آن نہیں کیے تھے۔ لمبی فورک لفٹ کے ہیڈ لیمپ سے کام لیتا رہا تھا تاکہ میں تاریکی میں رہ کر خود کو محافظوں کی نظروں سے محفوظ رکھ سکوں۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں بند دیوار سامنے آتے ہی میں نے فورک لفٹ کو روک دیا اور ہینڈ بریک لگا کر ہیڈ لیمپس کی روشنی میں راستہ پیدا کرنے والا میکینزم تلاش کرنے لگا، جو اس مقام پر برقی سوئچ کی صورت میں بغلی دیوار میں نصب تھا۔ نکاسی کے اس مقام پر سرنگ کی چوڑائی اور اونچائی اتنی سمٹ گئی تھی کہ ٹرک احتیاط کے بغیر گزار لینا محال نظر آتا تھا۔ سوئچ آن کرتے ہی وہ دیوار پہلو میں سرکنے کی بجائے نیچے دھنسنے لگی۔ یہ دیوار غالباً اس لیے رکھا گیا تھا کہ سامنے سے نکاسی کے راستے کا سائز مختصر ترین رکھا جا سکے۔ میں نے وہیں رکے رہنے کی بجائے پھرتی سے پلٹ کر فورک لفٹ میں اپنی نشست سنبھال لی۔ پھر جو ہی دیوار دھنستی ہوئی نیچے آئی، میں نے دانے کے سامنے ایک شخص کو سٹین گن سنبھالے دیکھا۔ حلیے سے وہ دیہاتی مفلوق الحال نظر آ رہا تھا تاکہ اس علاقے میں مقامی روپ میں ہونے کے باعث غیر متعلقہ لوگوں کی نگاہوں سے بچا رہے۔ کون ہے؟ اس نے وہیں سے اونچی آواز میں سوال کیا تھا۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صورتحال میں کسی غیر متوقع تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا، اور لگاتا بھی کیسے جبکہ داخلے کے اکلوتے راستے پر وہ خود نگراں تھا۔ دیوار پوری طرح نیچے بیٹھنے سے قبل ہی میں نے فورک لفٹ کو آگے بڑھایا اور حد فاضل پر اچانک روک کر باہر کھڑے ہوئے مسلح محافظ پر پستول سے فائر کر دیا۔ وہ میری رینج میں تھا اور میرا نشانہ بے خطا تھا۔ گولی اس کے بائیں پہلو میں پیوست ہوئی تھی اور وہ سٹین گن پھینک کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ دبائے چیختا ہوا نیچے ڈھیر ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی فورک لفٹ کو آگے بڑھا دیا اور راستہ ذہن میں رکھتے ہوئے
हेड लैंप्स गुल कर दिए ताकि उसका कोई साथी फायर और चीख सुनकर कहीं से नमूदार हो तो उसे भी संभलने से पहले ढेर कर सकूं। और हवा भी ऐसी ही। सुरंग के दाने से कदरे दाहिनी जानब एक झोंपड़ी में से एक शख्स गालबन नींद और बदहवासी के आलम में दूसरी स्टेन गन लिए बरामद हुआ था। पहले शिकार के मुकाबले में वो मुझसे ज्यादा नजदीक था। मैंने पहले फायर पर इसे लड़खड़ाकर संभाला लेते देखकर फौरन ही दूसरा फायर झोंक मारा और इस बार वो भी ढेर हो गया। मैं फोर्कलिफ्ट का इंजन बंद करके नीचे आ गया और वहीं ठहर कर मजीद किसी रद्द अमल का इंतजार करने लगा। मुख्तसर सी मुद्दत में यके बाद दीगरे 3 दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के बाद मुझ पर दरिंदगी तारी हो चली थी और सारी वहशियाना जिबिलतें पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। दूसरे आदमी की हलाकत के बाद जंगलात के दरमियान गिरे हुए इस तारीक वीराने में दोबारा सन्नाटा छा गया जिसका सीना जिंगरों का शोर मजरू कर रहा था। मैंने फौरी तौर पर झोंपड़ी का रुख किया जहां 2 स्लीपिंग बैग्स के अलावा बहुत मुख्तसर सा सामान मौजूद था। फटे पुराने कपड़ों के एक ढेर के नीचे मुझे दूसरा स्विच बोर्ड मिल गया। मैंने इसका लीवर दबाया तो दीवार एक बार फिर ऊपर उठने लगी। इसे यूं ही छोड़कर मैं टीन के एक खस्ता हाल संदूक की तरफ मतवज्जो हो गया जिसमें खुराक के डिब्बे और दूसरी जरूरियात के साथ एक वाकी टाकी सेट भी मौजूद था। मैंने वो इंस्ट्रूमेंट अपनी तहवील में ले लिया। वापस पलटा तो सुरंग का दाना गायब हो चुका था। इस हिस्से को मट्टी और पत्थरों के बराव से एक कुदरती टीले की सूरत दे दी गई थी जिस पर किसी सुरंग का गुमान होना मुहाल था। अलबत्ता दंसने और उबरने वाली दीवार का बैरूनी हिस्सा नाहमवार और मटियाले रंग का होने के बावजूद मुश्तबा सा नजर आ रहा था जिसकी हिफाजत के लिए वहां 2 मुहाफिज मामूर थे। सुरंग से आगे कच्ची जमीन पर किसी किस्म के ट्रैफिक की इलामात नहीं थी। गालबन दोनों मुहाफिज ऐसे निशानात को मिटाने के जिम्मेदार थे। दोनों खून आलूद लाशें स्टेन गनों समेत फोर्क्स पर लाद कर मैंने सुरंग का रास्ता पैदा किया और फोर्क लिफ्ट को अंदर ले जाकर अंदरूनी स्विच से दीवार को फिर उसकी जगह लौटा दिया। मैंने पूरी कोशिश की थी कि हालात को इस कदर उलझा दिया जाए कि कोई उधर आ भी निकले तो आसानी से कोई नतीजा अखज न कर सके और मुझे अगली रात तक किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।